اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو سوشل ان ایکویلٹی کے بارے میں بتا دیا کہ سوشل ان ایکویلٹی کیا ہوتی ہے، یعنی کل ہم نے کانسیپٹ آف سوشل ان ایکویلٹی کے بارے میں ڈسکس کیا، ٹھیک؟ تو دیکھو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سائلنٹ فیچرس آف سوشل انیکویلٹی، یعنی جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے اس کے کچھ سائلنٹ فیچرس ہے، تو سب سے پہلا جو اس کا فیوچر ہے دیٹ از سوشل انیکویلٹی از دا ریزلٹ آف ڈفرینسیشن۔ سوشل انیکویلٹی از دا ریزلٹ آف ڈفرینسیشن، ٹھیک؟ تو دیکھو پیارے بچوں، اس میں کیا ہوتا ہے، آل سوسائٹیز جو ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی یہ ساری دنیا جو ہے، اس دنیا میں جتنی بھی سوسائٹیز ہے، آل سوسائٹیز ڈفرینشیٹ امنگ دیئر ممبرز، آل سوسائٹیز ڈفرینشیٹ امنگ دیئر ممبرز، یعنی سوسائٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، یعنی ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، اس سوسائٹی کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ سم پیپل ہو ہیو سرٹن کیریکٹرسٹکس، ٹھیک؟ کیونکہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جن کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹلی فرام ادر پیپل، ان کو باضابطہ طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پیپل، یعنی وہ مختلف لوگ مانے جاتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ مانے جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، ٹھیک؟ ایوری سوسائٹی فار دیٹ میٹر ڈفرینشیٹ بٹوین دا اولڈ اینڈ دا ینگ، یعنی ہر ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے فار دیٹ میٹر اگر ہم دیکھیں گے ڈفرینشیٹ بٹوین دا اولڈ اینڈ دا ینگ اینڈ بٹوین دا میل اینڈ فیمیل، ٹھیک؟ اس حساب سے بھی ایک ڈفرینسیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بٹوین دا اولڈ اینڈ دا ینگ اینڈ بٹوین دا میل اینڈ بٹوین دا فیمیل۔ اور جو سوسائٹی ہوتی ہے، سوسائٹی ٹریٹس اٹس ممبرس ان ڈفرینٹ ویز، یعنی جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے ممبرس کو ٹریٹ کرتی ہے مختلف طریقوں سے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں آن ویریس گراؤنڈس سچ ایز سکن، سچ ایز کلر، سچ ایز ریلیجن، یا فزیکل ٹریٹمنٹ، یا فزیکل اسٹرنگتھ، یا ایجوکیشنل اچیومنٹ، ٹھیک؟ ان چیزوں کے حساب سے بھی ہم ایک سوشل انیکویلٹی دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان جو سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم کبھی کبھی سکن کے حساب سے بھی، جو سکن ہوتی ہے، مطلب ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کی جو سکن ہوتی ہے اس کے حساب سے، یا کلر کے حساب سے، نسل کے اعتبار سے، ریلیجن کے حساب سے، فزیکل اسٹرنگتھ کے حساب سے، ایجوکیشنل اچیومنٹ کے حساب سے بھی ہم ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کبھی کبھی کیا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوشل انیکویلٹی دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان یا سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو دس از آل اباؤٹ سوشل انیکویلٹی ایز دا ریزلٹ آف ڈفرینسیشن، ٹھیک؟ اس کے بعد اس کا جو دوسرا فیوچر ہے، یعنی جو سوشل انیکویلٹی ہے، اس کا جو دوسرا فیوچر ہے دیٹ از سوشل انیکویلٹی از یونیورسل، یعنی جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے یہ یونیورسل ہے، یعنی in no society of the world all people have equal recognition، یعنی in no society of the world، یعنی جو یہ ساری دنیا ہے، اس ساری دنیا میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، اس ساری دنیا میں جتنی بھی سوسائٹیز ہے، یا اس ساری دنیا میں جتنے بھی گروپس ہیں، all people have equal recognition، all people have equal recognition۔ It is in this simple sense، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں inequality is universal، کیونکہ it is found everywhere in the world۔ Social inequality is found in every society، in every social group، or we can say in the whole world، ساری دنیا میں یہ سوشل انیکویلٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ انیکویلٹی ہے یہ یونیورسل ہے ان ہیومن سوسائٹیز، کیونکہ ہیومن سوسائٹیز میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، ہیومن سوسائٹیز میں یہ یونیورسل ہے۔ thus in all societies known to us large or small،
یعنی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، چاہے لارج ہو، چاہے سمال ہو، چاہے ماڈرن ہو، چاہے ایکسٹنٹ ہو، دیر ہیو بین ڈسٹنکٹ ڈفرینسز ان دا اسٹیٹس. اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ڈفرینسز ان اسٹیٹس بھی دیکھتے ہیں آف دا انڈیویجول ممبرس. انڈیویجول جو ہوتے ہیں، انڈیویجول ممبرز جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس میں بھی ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں. اس حساب سے بھی ہم سوشل انیکویلٹی دیکھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان. سوشل انیکویلٹی جو ہے اٹ از اپیرنٹ when a society values males اور females. یعنی سوشل ایکویلٹی جو ہے یہ باضابطہ طور پر یہ واضح ہے، کیونکہ جب ایک سوسائٹی ویلیوز دیتی ہے زیادہ میلز کے اوپر اور فیمیلز، دا رچ اور دا پور، کیونکہ جو رچ ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی میں زیادہ ویلیو ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو پورز. اسی طرح سے جو کرسچنز ہوتے ہیں اور دا مسلمز، کرسچنوں کو زیادہ مطلب ویلیو دیا جاتا ہے اگر ہم ایز کمپیئر ٹو مسلمز. اسی طرح سے جو برہمن طبقے کے جو لوگ ہیں اور دا دلتس، جو برہمنز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ویلیو ملتا ہے سوسائٹی میں اگر ہم ویلیو کے حساب سے دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو دلتس. اسی طرح سے جو وائٹس ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ ویلیو دیا جاتا ہے اگر ہم ایز کمپیئر ٹو بلیکس. تو اس حساب سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے یہ یونیورسل ہے. یعنی لوگوں کو مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سوسائٹی میں اگر ہم سوشل انیکویلٹی کی بات کریں گے. ٹھیک، تو یہ تھا دوسرا فیوچر آف سوشل انیکویلٹی. تو دیکھو پیارے بچوں، اس کے بعد اس کا جو تیسرا فیوچر ہے دیٹ از سوشل انیکویلٹی از نارملی بلٹ انٹو دا سوشل اسٹرکچر. یعنی سوشل انیکویلٹی جو ہے یہ نارملی بلٹ کرتا ہے انٹو دا سوشل اسٹرکچر، جو سماجی نظام ہے. تو کس طرح سے؟ دیکھو پیارے بچوں، ان آل دا ماڈرن سوسائٹیز، یعنی جتنی بھی ماڈرن سوسائٹیز ہیں، جدید سوسائٹیز جو ہے، جو سوشل انیکویلٹی ہیں، اٹ ٹیکس اے مچ الابریٹ اینڈ اسٹرکچر فارم ان وچ کیٹیگریز آف دا پیپل ہیو ڈفرنٹ اسٹیٹس. ان وچ اس میں کیا ہوتا ہے، جو کیٹیگریز آف پیپل ہے، مطلب جو مختلف کیٹیگریز کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہیو ڈفرنٹ اسٹیٹس. ان کو کیا ملتا ہے؟ ڈفرنٹ اسٹیٹس ملتا ہے. ان دیز سوسائٹیز انیکویلٹی از بلٹ ان دا سوشل اسٹرکچر. اور ان سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے، جو انیکویلٹی ہے یا جو سوشل انیکویلٹی ہے از بلٹ ان ٹو دا سوشل اسٹرکچر. اینڈ ان ایکول اسٹیٹس آر پاسڈ ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن. اور پیپل ان اینی وے، people in any one stratum, in any one stratum means in any one clan have a different accesses to social rewards than people in any other stratum. So the society as a whole is said to be stratified. یعنی باضابطہ طور پر یہ ایک قسم کی stratification ہے، درجہ بندی ہے. یعنی سماج میں لوگوں کو درجہ بندی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، درجہ بندی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. یعنی سوشل سٹرکچر جو ہے، یعنی سماجی نظام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی باضابطہ طور پر سوشل سٹریٹیفیکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سوسائٹی میں. ٹھیک، تو یہ تھا اس کا تیسرا فیوچر. ٹھیک، اگر ہم فیوچرز آف سوشل انیکویلٹی کی بات کریں گے تو دس از دا تھرڈ فیوچر اور وی کین سے کیریکٹرسٹک آف سوشل انیکویلٹی. تو دیکھو پیارے بچوں، اس کے بعد اس کا ایک اور فیوچر ہے، دیٹ از سوشل انیکویلٹی از اے سورس آف سوشل کنفلکٹ. یعنی جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے یہ ایک سورس مانا جاتا ہے سوشل کنفلکٹ اینڈ سوشل چینج. ٹھیک، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے اس سے سوسائٹی میں امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں جو جس کو آپ لیک آف بیلنس کہتے ہیں وہ نہیں رہتا ہے، یعنی بیلنس سوسائٹی میں نہیں رہتا ہے سوشل انیکویلٹی سے. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ انیکویلٹی ہے اٹ از ون آف دا موسٹ پریسنگ سوشل پرابلم آف دا پریزنٹ ڈے سوسائٹی. ٹھیک، تو اگر ہم سوشل انیکویلٹی کو دیکھیں گے تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از دا پریسنگ سوشل پرابلم آف پریزنٹ ڈے. یعنی آج کل کی جو سوسائٹی ہے، آج کل کی سوسائٹی میں یہ ایک سوشل پرابلم ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از اے سوشل پرابلم. یعنی جو سوشل انیکویلٹی ہے یہ ایک سماجی پرابلم مانی جاتی ہے، ایز اٹ ہیز بین سو رائٹ فرام دا بگننگ آف دا ہسٹری. تھرو آؤٹ ہسٹری سوشل انیکویلٹی جو ہے اٹ ہیز بین اے سورس آف ٹینشن، کیونکہ سوشل انیکویلٹی سے سماج میں ایک ٹینشن سا پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور جو ریولیوشنز ہیں اور جو سوشل چینجز ہیں اور سوشل چینج جو ہیں یہ بھی ہم
سوشل انیکویلٹی کی وجہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک. اور اٹ ہیز جنریٹڈ بلڈی کنفلکٹ بٹوین سلیوز اینڈ ماسٹرز. کبھی کبھی سوشل انیکویلٹی سے کیا ہو جاتا ہے, ایک بلڈی کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. کن کے درمیان؟ جو سلیوز اور ماسٹر جو ہوتا ہے ان کے درمیان, یا پیزنٹ اینڈ نوبلز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان, جو ورکرز ہوتے ہیں اور کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان. یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سوشل انیکویلٹی کی وجہ سے. اور جو پور ہوتے ہیں اور جو رچ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے یہ جنریٹ کرتا ہے بلڈی کنفلکٹ کرتا ہے ان لوگوں کے درمیان. کیونکہ اگر ہم پور اینڈ رچ کی بات کریں گے, جو پور لوگ ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی میں مطلب جس کو آپ سوشل انیکویلٹی کہتے ہیں اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, ان کو یکساں نہیں مانا جاتا ہے سوسائٹی میں. ٹھیک. تو سچ ایز سوشل انسٹیبلٹی, اکانومک اپس اینڈ ڈاؤنز, پولیٹیکل کنفلکٹس یا پولیٹیکل جو پوٹینشیل وائلنس جو ہے, اسٹیٹس جو ہے, انسیکیورٹیز جو ہے ایٹسٹرا, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں سوشل انیکویلٹی کی وجہ سے. ٹھیک. تو اس سے مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں سماج میں برابری نہیں رہتے ہیں, سماج میں یکساں جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں رہتا ہے, سماج کا جو توازن ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہتا, وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک. وہ پھر قائم نہیں رہ جاتا ہے. ٹھیک. تو دیکھو پیارے بچوں, یہ دس از دا فورتھ فیوچر آف سوشل انیکویلٹی. اس کے بعد اس کا ایک اور فیوچر ہے. دیکھو پیارے بچوں, اس کے بعد اس کا ایک اور فیوچر ہے. وی کین سے اٹ از دا ففتھ فیوچر آف سوشل انیکویلٹی. دیٹ از سوشل انیکویلٹی آر نارملی سسٹینڈ بائی دا پاور آف آئیڈیاز. یعنی سوشل انیکویلٹی جو ہے دے آر اٹ از نارملی سسٹینڈ بائی دا پاور آف آئیڈیاز. تو اس میں کیا ہوتا ہے, سوشل انیکویلٹی آر سسٹینڈ بائی دا پاور آف آئیڈیاز. یعنی سوشل انیکویلٹی جو ہے یہ برقرار رہتا ہے بائی دا پاور آف آئیڈیاز. اور ممبرس آف بوتھ دا ڈومیننٹ اینڈ سبارڈینیٹ گروپس جو ہوتے ہیں آر انکلائنڈ ٹو ایکسیپٹ unquestioningly ideologies or sets of ideas that justify the inequalities and make them seen natural and even moral. For example, ہم یہ کہیں گے کس طرح سے, the caste rules in India reveal that normally the upper castes tend to dominate the lower castes. یعنی سوشل ایکویلٹی کی بنیاد پر ہم کیا دیکھتے ہیں, جو اگر ہم کاسٹ سسٹم کو دیکھیں گے, کاسٹ سسٹم میں جو اپر کاسٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں کن کو, جو لور کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں, بائی ورچو آف دیئر ٹریڈیشنلی اسکرائبڈ سپیریئر اسٹیٹس. کیونکہ ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں سپیریئر ہوتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, سماج میں ایک سوشل انیکویلٹی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو یہ سوشل انیکویلٹی ہے, اس کے بعد اس کا جو ایک اور فیوچر ہے, اور وی کین سے اٹ از دا لاسٹ فیوچر آف سوشل انیکویلٹی, دیٹ از سوشل انیکویلٹیز آر ناٹ نیسسرلی بیسڈ آن نیچرل اور بایولوجیکل انیکویلٹیز. تو اس میں کیا ہوتا ہے, مینی اسٹریٹیفیکیشن سسٹم are accompanied by beliefs which state social inequalities are biologically based. For example, یہاں پر میں آپ کو اس طرح سے مثال دوں گا, جو وائٹس ہے, وائٹس claim biological superiority over blacks and see this as the basis for their dominance. Similarly, جو followers of Adolf Hitler جو ہے in Germany believed in the inborn superiority of the people of Aryan race. In India, also the higher castes claimed the biological superiority over the untouchable castes. So this is all about silent futures of social inequality. Thanks for today.